وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ہم بے شک مسلسل بھیجتے رہے ان کی طرف اپنا کلام تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ ان جنرل بات ہو رہی ہے کہ انسانیت کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلسل پیغمبر آتے رہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اور اگر تعویل خاص کے اعتبار سے دیکھیں تو اس سے مراد مشرکین عرب ہیں، جن پر بتدریج قرآن پاک کی آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو تذکیر ہے وہ نازل فرمائی، یعنی ڈر سنانے والی چیز۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ، وہ لوگ جن کو اس سے قبل کتاب دی گئی تھی، یعنی یہود و نصارہ، جو اہل کتاب ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے تورات اور انجیل اور باقی صحائف آئے، ہم بہ یؤمنون، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، یعنی اگر وہ اس حق بات کو قبول کریں تو، ادروائز نہیں۔ ایسے لوگ تھے خوش نصیب کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت پہ، اور ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پروفیسیز موجود تھیں کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور کس وقت ہوگا، اور بلکہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے آپ کے واسطے اور وسیلے سے اللہ کی طرف دعائیں کیا کرتے تھے۔ واسطہ اور وسیلہ یہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش والا نہیں، بلکہ قرآن والا، یعنی وہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ اس آخری پیغمبر کو جلد از جلد دنیا میں بھیج تاکہ ہماری ہدایت کا سبب وہ بنے اور ان کے ساتھ ہم مل کر قتال کریں اور دنیا میں جو اللہ کے دشمن ہیں ان کو شکست دیں۔ تو یہ اس واسطے سے مراد یہ ہے کہ وہ کہا کرتے تھے اے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیج ہماری ہدایت کے لیے۔ آج بھی ایون جو ٹیمپرڈ فارم میں بھی تورات اور انجیل موجود ہے، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریڈکشنز آج بھی موجود ہیں۔ اگر آپ یہ انارکلی سوسائٹی لاہور کی بائبل چھپی ہوئی لیں، وہ فری بھی گھر میں بھیج دیتے ہیں اگر ان کو آپ خط لکھ دیں، لیکن یہ خط اس وقت لکھیں جب آپ خود قرآن پہلے پڑھ چکے ہوئے ہوں، بائبل کو تو بعد میں پڑھنا ہے۔ تو اس کے اندر تورات، انجیل اور اس کے علاوہ اور انبیاء کرام علیہ السلام کے صحائف ہیں، وہ دونوں اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ، یعنی اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں تورات ہے، زبور ہے اور باقی انبیاء کے صحائف ہیں، اور نیو ٹیسٹیمنٹ میں انجیل ہے۔ اس سب کو کمبائنڈ فارم میں انہوں نے شائع کیا، اسے انجیل مقدس کہتے ہیں۔ وہ بیسیکلی صرف انجیل نہیں ہے بلکہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ دونوں اور صحائف بھی موجود ہیں گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ٹیمپرڈ فارم میں ظاہر ہے، لیکن ایز فار ایز توحید از کنسرنڈ وہ آج بھی اسی طریقے سے محفوظ ہیں۔ ان کی جو غلطیاں وہ اپنی جگہ، لیکن آج بھی بڑی کامل توحید اس کے اندر موجود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہی توحید آج یہود و نصارہ کا اسلام قبول کرنے کا سبب بھی بنتی ہے۔ ظاہر ہے ہم ان کو قرآن سے تو اس طریقے سے دعوت نہیں پیش کر سکتے، جو آلریڈی دوسری کتابوں کو ماننے والے ہیں تو ان کو ان کی کتابوں کے ذریعے ہی دعوت دی جائے گی۔ اور یہ جو تعلیمات ہیں یہ آج بھی موجود ہیں، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پروفیسیز ہیں۔ باقاعدہ تورات کے اندر اگر آپ چیپٹر آف ڈیوٹرونومی نکالیں، باب نمبر 18 کی آیت نمبر 18، کتاب الاستثناء چیپٹر کے اندر، اس میں واضح موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو وہی فرماتا ہے کہ اے موسیٰ میں تیرے ان بھائیوں میں، یعنی بنی اسرائیل کے بھائی کون؟ بنی اسماعیل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، سیدنا اسحاق اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ تو وہ بنی اسرائیل وہ ہیں جو سیدنا اسحاق کے آگے بیٹے یعقوب ہیں، ان کا لقب اسرائیل ہے، انہی کے 12 بیٹوں سے یہ بنی اسرائیل 12 قبیلے۔ دوسری طرف سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام ہیں، ان کی نسل میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ تو میں تیرے ان بھائیوں میں، یعنی اسماعیلی جو لوگ ہوں گے، تیری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے، آپ سے پہلے کسی پیغمبر کے دل پر قرآن نازل نہیں ہوا یا اللہ کی کتابیں نازل نہیں ہوئی ہیں، بلکہ سلیبس کی فارم میں دی گئی ہیں کہ یہ آپ کا سلیبس ہے۔ تورات بھی تختیوں کی شکل میں ملی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل پہ تو نازل نہیں ہوئی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دل پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام نازل فرمایا ہے۔
اپنا مبارک کلام آپ کی مبارک زبان کے ذریعے انسانیت تک پہنچا ہے، اور وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہے گا، وہ وہی کہے گا جو میں اس کی طرف وہی کروں گا، اور تیرے ان بھائیوں میں سے تیری مانند نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مانند ہے۔ کیونکہ آج ہم جب کرسچن کو آیت پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، اس سے مراد حضرت عیسیٰ ہے۔ حضرت عیسیٰ کی بشارت ہے کہ موسیٰ تیرے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا، تیری مانند۔ حالانکہ کسی صورت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مانند ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی ماں باپ دونوں تھے، اور نبی علیہ السلام کے بھی ماں باپ دونوں تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نیچرل ڈیتھ نہیں ہوئی ہے بلکہ زندہ اٹھائے گئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی بھی نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام صاحب امت نبی نہیں ہے، یعنی ان کی زندگی میں کسی نے ان کی دعوت اس طرح قبول نہیں کی، صرف 12 حواری تھے، ان میں سے بھی ایک نے مخبری کر کے ان کو پکڑوانے کی کوشش کی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے 6 لاکھ کے قریب فالوور تو ان کی زندگی میں موجود تھے۔ بنو اسرائیل جن کو لے کے وہ نکلے، 50 ہزار کے 12 قبیلے، اور نبی علیہ السلام بھی صاحب امت نبی تھے، 1 لاکھ کے قریب آپ کے بھی اصحاب تھے جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نئی شریعت لے کر آئے، عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی شریعت نہیں لے کے آئے، ہاں موسیٰ علیہ السلام بھی نئی شریعت لے کے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی ہی ایک مجددانہ تجدید کے لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں مبعوث ہوئے۔ اس اعتبار سے بھی موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ریزیمبلنس پائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے گاسپل آف جان جو ہے، یوحنا کی انجیل، اسی میں ایک جو چیپٹر ہے گاسپل آف جان، گاسپل آف لیوک، مارکس اور میتھیو، یہ 4 صحابی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جنہوں نے یہ انجیل کمپائل کی ہے، اور انہی کے وہ 4 چیپٹر آپ کو ملتے ہیں۔ اس میں جو گاسپل آف جان ہے، یوحنا کی انجیل، اس کا باب نمبر 15 سے لے کر آنورڈ پڑھ لیں، اس میں کلیئر کٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پریڈکشنز موجود ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میرا دنیا سے جانا تمہارے لیے رحمت ہے، جب میں آؤں دنیا سے جاؤں گا تو وہ ہستی پھر دنیا میں آئے گی اور وہ تمہیں وہ چیزیں سکھائیں گی جو میں تمہیں نہیں سکھا سکا، اس لیے کہ تم اس کے متحمل ہی نہیں ہو۔ اور وہ شخص اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہے گا، وہ وہی کہے گا جو اللہ تعالیٰ اس کو وہی کرے گا، اور یہ سیم آیت قرآن میں موجود ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، یہ وہی کہتے ہیں جو اللہ ان کی طرف وہی فرماتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی وہ ایمان لاتے ہیں، وہ مانتے ہیں اس چیز کو، اور یعنی دل سے تو ایمان لے آتے ہیں، یہ پیغمبر وہی ہیں۔ اوپر سے پھر جو معاملہ ہے منافقت والا، اور اس طریقے سے جس طریقے سے یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹف ٹائم دیا وہ الگ چیز ہے، لیکن دل گواہی دیتا تھا، اور بعض لوگ صحیح کامل الایمان مؤمن بھی بن گئے۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر آیات پڑھی جاتی ہیں، قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا، جب قرآن کی آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس کتاب کے اوپر، بے شک یہ حق ہے، پرپسفل ہے، با مقصد کتاب ہے، سچی کتاب ہے ہمارے رب کی طرف سے۔ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، ہم تو پہلے ہی سر تسلیم خم کر چکے ہیں، ہم تو پہلے اس انتظار میں تھے کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے، ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں، ہم مسلم ہوتے ہیں۔ تو یہ جو مسلم کی ٹرم ہے صرف اس امت کے لیے نہیں ہے، اگلی امتوں میں بھی یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے۔ مسلم کہتے ہیں سر تسلیم خم کرنے والا، اپنے رب کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے والا، وہ مسلم ہے۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈبل اجر دیا جائے گا، دوہرا اجر، بما صبروا، ان کے صبر کے سبب۔ ظاہر ہے جب آپ حق بات قبول کریں گے صبر تو کرنا پڑے گا، پھینٹی لگتی ہے، حق کی بات کرتے ہوئے جو مخالفین ہیں وہ آپ کو برداشت نہیں کریں گے، کبھی زبان سے تکلیف دیں گے، کبھی فزیکلی بھی تکلیف دیں گے، بعض انبیاء کو تو قتل بھی کر دیا گیا۔ ہم تو پہلے ہی اس سے سر تسلیم خم کر چکے تھے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ڈبل اجر دیا جائے گا ان کے صبر کے سبب۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ دور کرتے ہیں اپنی برائیوں کو نیک اعمال کے ذریعے۔ ظاہر نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، اور اس سے مراد اب وہ یہود و نصارہ ہیں جو اپنے وقت کے پیغمبروں پر، یعنی ان سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو انبیاء ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے ان پر بھی ایمان لائے، ان کو ڈبل اجر ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم میں بھی حدیث موجود ہے کہ ایسے یہودی اور عیسائی
جو اپنے پیغمبروں کو مانتے تھے اس کے بعد مجھ پر بھی ایمان لے کر آئے ان کے لیے ڈبل اجر ہے۔ تو وہ گناہوں کو دور کرتے ہیں نیکیوں کے ذریعے۔ ظاہر ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز، ایک رمضان سے دوسرا رمضان، اور ایک جمعے سے دوسرا جمعہ درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی انٹلیکچوئل بات کی ہے۔ کبیرہ گناہ کیے تو پھر ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان گناہوں کا کفارہ نہیں بنے گا۔ چھوٹے گناہوں، اب نماز چھوڑنا خود سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ایک بندہ کہ میں ایک جمعہ پڑھوں اگلا جمعہ پڑھوں بیچ والی نمازیں معاف ہو جائیں، نہیں، کبیرہ گناہ معاف ہی نہیں ہو سکتا۔ کبیرہ گناہ صرف توبہ کرنے سے اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے سے معاف ہوتا ہے۔ ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ تب ہے جب بیچ میں کوئی شخص کبیرہ گناہ نہ کرے۔ تو یہ صحیح مسلم کی حدیث بہت زبردست ہے۔ اب مسلم شریف میں یہ حدیث ہے کہ جس نے جان بوجھ کر، یعنی بندے کے کفر اور اسلام، شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے۔ ابو داؤد ترمذی کے اندر موجود ہے، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا۔ تو اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے گا تو نیکیاں جو ہے وہ برائیوں کو مٹائیں گی، چھوٹے گناہوں کو۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، اور جب وہ کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں، فضول بات، أَعْرَضُوا عَنْهُ، منہ پھیر لیتے ہیں اس سے۔ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ایسے جاہلوں کے ساتھ وہ بحث کرنے کی بجائے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ سلام علیکم، سلامت رہو، یہ اب سلام متارکت ہے۔ لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں سے الجھنے والے نہیں۔ یہ بہت اہم آیت ہے۔ میں آج بھی ایک بھائی کا کیلیفورنیا امریکہ سے فون آیا ہوا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک کچھ دیوبندی علماء ہیں ان کو فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ الٹا میرے خلاف ہو گئے ہیں۔ تو میں نے کہا جی تو کیا گنے کہ جا کے تسی مشین ہی ہاتھ دے لو، کیونکہ علماء تو بیونڈ ریپیئر ہیں، یہ اپنے اپنے فرقوں کے گول کیپر ہیں، اور جو کسی فرقے کا گول کیپر ہے وہ کبھی بھی اپنے پول کے اندر تو فٹ بال نہیں پھینکے گا۔ آپ عوام پہ محنت کریں۔ علماء بالکل بیونڈ ریپیئر ہیں، علماء آج بھی بیونڈ ریپیئر ہیں، اور یہ ایسے بیونڈ ریپیئر ہیں کہ نبی علیہ السلام بھی ان کو ریپیئر نہیں کر سکے۔ علماء یہود کو 10 بھی یہودی نہیں تھے انکلوڈنگ علماء جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہوتے، کہتے تھے ہم کیوں بات مانیں، اپنی مسندیں کیوں چھوڑیں۔ اسی لیے قرآن حکیم میں جتنی یہ لعنتیں ڈالی گئی ہیں اور اللہ کی آیات کو بیچنا، حرام خوری کرنا، یہ سب آیات جو ہیں علماء کے بارے میں، اور آج بھی ان کا وہی کریکٹر ہے، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے میری امت میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو اگلے لوگوں، قدم با قدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی گوہ کے سراغ میں داخل ہوا میری امت بھی وہی کام کرے گی۔ پوچھا کہ اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں، اگلی امتوں سے مراد؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ لوگ مراد نہیں تو اور کون سے لوگ مراد؟ وہ بھی اپنے علماء کو خدا بنائے ہوئے تھے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، سورہ توبہ آیت نمبر 31۔ یہود و نصارہ نے تو اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور اپنے بزرگوں، جوگیوں، صوفیوں کو رب مان لیا ہوا تھا، ان کی بات مانتے تھے، ان کو رب کا درجہ دیتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، آپ کسی کو قرآن کی آیت بتائیں، کوئی حدیث بتائیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارے بزرگوں، جو بزرگوں نے فرما دیے، وہ بلکہ الٹا ہی کہہ دیتے ہیں جی قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ۔ ان سے پوچھے کہ پورے قرآن میں کہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے قرآن پڑھنے سے گمراہ ہو جاؤ گے؟ ہاں یہ بات لکھی ہے جو قرآن کی دعوت کا مذاق اڑاتا ہے اور قرآن کو نہیں سمجھنے کی کوشش کرتا، اس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے۔ دل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا، جو قرآن کو مانتا ہے وہ تو اللہ نے کہہ دیا ھدی للناس، انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ گورے کو انگریزی میں قرآن کا ترجمہ پڑھ کے ہدایت مل رہی ہے، انڈیا پاکستان کا مولوی کہتا ہے جناب قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو یہ ان کی پوری ڈاکٹرائن اور غلط نیریٹو انہوں نے کھڑا کیا ہے، اور جس لیول کا انہوں نے امت کے ساتھ مذاق کیا ہے، یہ مطلب میں کہتا ہوں جی صبح و شام جو ہے وہ اس کا راگ لاپنا چاہیے کہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن یہ لوگ ہیں۔ کوئی کافر آپ کو کہے نا آ کے کہ قرآن نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے ڈائریکٹ، تو آپ کہیں گے کافر ہے اس لیے میرے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ اور یہ داڑیوں اور پگڑیوں والے کافروں والے کرتوت کرنے والے لوگ ممبروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم کہتے ہیں حضرت صاحب نے فرما دیا، بزرگوں نے فرما دیا، تو یہ استحصال کر رہے ہیں اور امت کے سامنے ان کے معاملات۔ تو یہ یہودی علماء کا بھی یہی کردار تھا، اور یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ بحث نہیں کرنا،
ان کو میں نے سمجھایا، ان کو نہ سمجھائیں، عام آدمی کے اوپر محنت کریں. عام آدمی سلیم الفطرت ہے، وہ بات مان لے گا. اور یہاں پر بھی اہل ایمان کی نشانی بتائی جا رہی ہے کہ جو فضول بحثیں کرتے ہیں، جو جس کو کہتے ہیں سینگ پھنساتے ہیں، ان کے ساتھ بحث کرنے میں کہتے ہیں جناب السلام علیکم. اور میری الحمدللہ شروع سے ہی عادت ہے، کنفرنٹیشن والا معاملہ میں نے نہیں رکھا. جو لوگ میری یعنی بیک بائٹنگ کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، مرتد، میں ان کو بڑے صحیح طریقے سے ملتا ہوں، پیار محبت کے ساتھ. کوئی کنفرنٹیشن کسی مولوی کے ساتھ نہیں رکھی. ہاں ویڈیوز میں ایلمی راز ضرور کرتا ہوں، بالکل لحاظ نہیں کرتا، ان کی پبلک تک بھی بات پہنچاتا ہوں، لیکن ان کو جب بھی ملتا ہوں بالکل سلام صحیح طریقے سے. ان کے ساتھ کنفرنٹیشن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس سے ایک یہ بات بھی پتہ چلی کہ اگر اہل ایمان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے جاہلوں سے نہیں الجھنا، تو اب جو بندہ جان بوجھ کے سینگ پھنساتا ہے نا، تو وہ اپنی مؤمنانہ صفات کے اوپر ذرا نظر ثانی کرے. اس دنیا میں پرائمری رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ لوگوں تک دعوت کا کام کرنا، انبیاء کی. اور انبیاء کو قرآن میں کہا جا رہا ہے وما علینا الا البلاغ، تم کہہ دو میرا کام صرف پہنچانا ہے. قرآن حکیم میں کئی جگہ یہ بات آئی فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. اے نبی اپنی جان کو ہلاک کر لو گے اس غم میں کہ لوگ ایمان نہیں لے کے آتے. بس آپ کا کام جو ہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اے نبی قرآن اس لیے آپ پر نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. یہ تو صرف نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو قبول کریں. اسی طریقے سے سورہ الاعلیٰ کے اندر تو بہت سخت بات ہے، فذکر ان نفعت الذکر، نصیحت کریں اگر نصیحت کرنا کسی کو فائدہ دے. سیذکر من یخشی، اور آپ نصیحت اسی کو کریں جو بات سن کے ڈرتا ہے. ویتجنبها الاشقى، اور اس بدبخت کو چھوڑ دیں جو حق بات قبول نہیں کرنا چاہتا. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، اس کا علاج یہ کہ ہم اسے اس بڑی آگ پر پیش کریں. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، اور وہ اس آگ میں نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں. یعنی موت آ جائے تو جان ہی چھوڑ دے نا. آپ تکلیف میں ہو اور آپ کو موت بھی نہ آ رہی ہو، قرآن حکیم میں آتا ہے آج ایک موت نہیں ہزاروں موتیں مانگو، موت نہیں آئے گی. تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. اس لیے میں دعوت و تبلیغ کے حوالے سے بھی لوگوں کو کہتا ہوں کہ زبردستی کسی کے ساتھ نہیں کرنی، بات پورے پیشن سے پہنچانی ہے. نہیں مانتا دفع ہو جائے، کوئی ضرورت نہیں. حتیٰ کہ سورۃ البقرہ میں یہاں تک کہا گیا ہے نبی ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ لوگ دوزخ میں کیوں چلے گئے، کہ آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا تھا پھر بھی لوگ دوزخ میں پہنچ گئے، ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے. اب اندازہ کریں، ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے نبی کی، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تجھ سے نہیں پوچھیں گے لوگ دوزخ میں کیوں گئے، تیرا یہ کام نہیں تھا. آج آیت بھی آ جائے گی آگے اسی کے ساتھ. یہ دیکھیں یہ کرامت ہوگی، میرے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ اسی جگہ پہ آیت ہے انک لا تہدی من احببت. اے نبی جس سے آپ محبت کرتے ہیں بے شک آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے. ولکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے من یشاء، جو چاہتا ہے کہ ہدایت پہ آئے. یہ دونوں ترجمے بھی ایک وقت درست ہے، کیونکہ اس کو سپورٹیو آیت بھی ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنی راہ کھول دیں گے. میرے بھائیوں ایک بندہ سویا ہوا ہے اور اس کو وہ رات کو یہ نصیحت کر کے سویا کہ مجھے فجر کے وقت جگانا ہے، اور پورے پیشن کے ساتھ. جب آپ اس کو اٹھائیں گے وہ ایک واز پہ اٹھے گا، اور جس نے نہیں اٹھنا وہ صبح اٹھ کے بھی آنکھیں بند کر کے یہی ایکٹنگ کرے گا کہ میں سویا ہوں. سوئے ہوئے کو تو جگایا جا سکتا ہے، جاگے ہوئے کو کوئی نہیں جگا سکتا. دل بے ایمان تے اجتا ٹھیر، جس کا دل بے ایمانی پہ اترا ہو وہ لیم ایکسکیوزز بہت ڈیوائس کر لے گا. تو اے نبی آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، یا اللہ ہدایت دیتا ہے جو چاہتا ہے کہ اسے ہدایت دی جائے. یہ دونوں معنی بالکل درست ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور اللہ کو خوب پتا ہے کہ کون سے لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے. اللہ کو پتا ہے کہ کس مکرے کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے اور کس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. اللہ کو پتا ہے، لوگوں کو بالکل بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہوتی ہے. یہ اتنے بولے بن کے پوچھ رہے ہوتے ہیں آپ سے مسائل، لوگوں کو سب پتا ہوتا ہے یہ کیا چیز غلط ہے کیا صحیح ہے. تو میں تو بالکل سیدھا سیدھا جواب دیتا ہوں کہ بھی آپ کے خیال میں یہ کیا ہے؟ نہیں جی لگتا تو غلط ہے.
پھر پوچھ رہے کیوں آپ؟ علم کے لیے نہیں پوچھ رہے ہوتے. اکثریت اس لیے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کوئی اور مسئلہ دستا ہوئے میرا باندر جڑا ہے مونڈے تے جا کے بہ جائے. اے لو اج نواں محاورہ لے جاؤ پنجابی دا. اپنے باندر میرے مونڈے تے بٹھاندے نے, اپنے بندر میرے کندھے پہ بٹھاتے ہیں. بھائی آپ اپنے اعمال کے خود جواب دو. یعنی آپ یہ چاہتے ہو کہ مجھ سے کوئی ایسی بات نکلوا لو کہ میں آپ کے گناہوں کا بوجھ اٹھا لوں. ایسا نہیں ہوگا. تو بالکل سیدھی بات کریں گے. ہم اپنی آخرت کو سٹیک پہ لگا کے کسی کو غلط مسئلہ نہیں بتا سکتے. تو یہ لوگ اکثر مسائل پوچھ رہے ہوتے ہیں, اکثر لوگوں کو پتہ ہوتے ہیں. اچھا, یہ جو آیت نمبر 56 ہے سورۃ القصص کی, یہ بڑی اہم آیت ہے, اور اس کے کانٹیکسٹ میں نے کم و بیش 1.5 گھنٹے کی گفتگو کی ہے. مسئلہ نمبر 98, ایمان ابی طالب اور والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان کا صحیح مسئلہ کیا ہے. اس میں نے کراس ریفرنس کے طور پہ آیت کوٹ کی تھی سورہ التوبہ کی آیت نمبر 113 کے کانٹیکسٹ میں, جہاں پہ وہ آیت آئی تھی نا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, ما کان للنبی والذین آمنوا, کسی نبی اور اہل ایمان کے لیے یہ چیز شایان شان ہی نہیں ہے, ان یستغفروا للمشرکین, کہ وہ استغفار کریں مشرکین کے لیے جو شرک کی حالت میں دنیا سے گئے. ولو کانوا اولی قربا, چاہے وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں, من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم, بعد اس کے کہ ان کو یہ بات پتہ چل چکی ہو کہ وہ دوزخی ہیں. اور اس کے ساتھ یہ آگے آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے باپ کے لیے دعا کی تھی تو وہ اس وعدے کی وجہ سے تھی جو انہوں نے ان سے کیا تھا کہ میں تیرے لیے دعائے مغفرت کروں گا, اور جب ان کو پتہ چل گیا کہ میرا باپ دوزخی ہے تو انہوں نے پھر اس کے لیے دعا نہیں کی. اس کانٹیکسٹ میں یہ آیت اور یہ جو آیت ہے سورہ قصص آیت نمبر 56, انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, ان دونوں آیات کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طالب کی موت کے وقت اس کے قریب آئے اور کہا, چچا ایک دفعہ میرے کان میں کلمہ پڑھ دے, میں اللہ کے حضور تیرے لیے دعائے مغفرت کروں گا. بہرحال ان کو ایمان نصیب نہیں ہوا, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے رنجیدہ ہوئے اس معاملے میں. تو اس وقت پھر آپ کی دلجوئی کے لیے سورہ التوبہ آیت نمبر 113 اور یہ آیت اسی کانٹیکسٹ میں ہے کہ اے نبی, جس سے آپ محبت کرتے ہیں آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے, اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, اور وہ بہتر جانتا ہے کہ کسے ہدایت دینی ہے. بہرحال اس حوالے سے بعض ناسبیوں نے جو ایٹیچیوڈ اپنایا ہوا ہے کہ وہ ابو طالب کی گستاخی کرتے ہیں, یہ بالکل غلط ہے, کیونکہ ابو طالب کے احسانات نبی علیہ السلام کے اوپر ہیں, اور ان کی وجہ سے پوری امت ان کے احسانات کے نیچے ہے. اور ایک بدلہ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اتروا دیا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش نبی علیہ السلام نے کی, جیسا کہ ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی تھی. اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے حضرت عباس بن عبد المطلب, جو ابو طالب کے بھی بھائی تھے, نبی علیہ السلام کے چچا تھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابو طالب تو آپ کے لیے لڑتا تھا لوگوں سے آپ کے حق میں, آپ نے بھی اسے کوئی نفع پہنچایا؟ بخاری مسلم دونوں میں الفاظ ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں نہ ہوتا تو ابو طالب دوزخ کی نچلی گہرائی میں ہوتا, کیونکہ ایک نبی نے ان پر ایمان پیش کیا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے میری سفارش کی برکت سے, اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ میں اسے کھینچ لایا حتیٰ کہ دوزخ سے باہر نکال لیا, اب صرف اس کے پاؤں دوزخ میں ہے, اور دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہو رہا ہے میری سفارش کی برکت سے, اور وہ ہلکا عذاب بھی اتنا سخت ہے کہ صرف پاؤں دوزخ میں ہے لیکن دماغ ہنڈیا کی طرح کھولتا ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. بہرحال اس حوالے سے اہل تشیع کا موقف ہے کہ انہوں نے ایمان قبول کیا ہے لیکن اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا اس طریقے سے اوپنلی. اہل سنت میں بھی بعض لوگوں کا یہ موقف ہے, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہوں, پیر کرم شاہ صاحب نظری ہوں, باقی لوگ ہوں,
لیکن جہاں تک اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابیں ہیں بخاری اور مسلم، وہ تو اسی طرف ہیں کہ انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ بہرحال اس میں درمیان کی راہ یہ ہے کہ جو لوگ ان کے ایمان کے قائل ہیں وہ نہ ماننے والوں کے اوپر کوئی اس طریقے سے لعنت والا معاملہ نہ کرے، اور جو قائل نہیں ہیں وہ بھی ابو طالب کے بارے میں کوئی نازیبہ الفاظ اپنی زبان سے نہ نکالیں۔ یہ اللہ کے رسول کو تکلیف دینے والی بات ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں دنیا اور آخرت کی زندگی میں، ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اس معاملے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ رہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین، تو ان کے بارے میں میں نے بتا دیا وہ اہل فطرت تھے، ان پر اس طریقے سے وہ زمانہ نہیں آیا، تو ان کا تو ایمان اور شرک والا معاملہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ اہل فطرت ہیں، اور اہل فطرت کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم عذاب دیں گے نہیں جب تک کہ نبی کو مبعوث نہ کر دیں۔ تو نبی علیہ السلام کے والد محترم جو ہیں وہ تو آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو چکے، اور والدہ بھی اس وقت فوت ہوگی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 سال تھی۔ بال اس حوالے سے جتنے دھوکے سلفی اہل حدیث حضرات کی طرف سے دیے جاتے ہیں اور نبی علیہ السلام کے والدین کو وہ نعوذ باللہ کافر کہتے ہیں، ان کے پورے دلائل کا کچا چٹا جو میں نے کھول دیا ہے مسئلہ نمبر 98 کے اندر، اور الحمدللہ پورے پیشن کے ساتھ اپنا مقدمہ پیش کیا ہے، جسے شوق ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 98 میرا الحمدللہ، جو میں سمجھتا ہوں لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا سبب بنا ہے الحمدللہ۔ وقالوا ان نتبع الهدى معك، اور یہ کافر کہتے ہیں اے نبی اگر ہم بالفرض آپ کی اس لائی ہوئی ہدایت پر ایمان لے آئیں، یعنی قرآن پر، نتخطف من ارضنا، تو ہمیں زمین سے اچک لیا جائے گا۔ یعنی آپ کے تو ساتھی کوئی نہیں ہے، غریب لوگ چند آپ کے ساتھ ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں تو ہمیں تو باہر کے قبائل اٹھا کے لے جائیں گے۔ یعنی ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ دعوت چند سالوں میں 3 براعظموں کے اوپر حاوی ہونے والی ہے۔ یہ اب وہ مکی دور ہے، چند لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، تو اب حق بات کے ساتھ چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، جان کا خطرہ تو ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم اچک لیے جائیں گے۔ اولم نمکن لہم حرما آمنا، اللہ تعالیٰ مانتا ہے کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو امن کی جگہ بنایا؟ یعنی کفار مکہ جس مکے میں رہ رہے ہیں یہ امن کی جگہ ہے ہی اللہ کی وجہ سے۔ ایون یہ جب قریش کے قافلے جایا کرتے تھے ان کے قافلوں کو کوئی نہیں لوٹا کرتا تھا، وہ کہتے تھے یہ حرم سے آئے ہوئے لوگ ہیں۔ حرم کی عزت اس وقت بھی تھی کفار کے ہاں، اور ان کو یہ بھی خطرہ ہوتا تھا ان کے ساتھ ہم نے کوئی مس بہیو کیا تو ہمارے جو حصے کے بت رکھے ہوئے ہیں وہ اٹھا کے باہر نہ پھینک دیں۔ بزرگوں کی فکر ہی ہوتی تھی انہوں نے بھی، کیونکہ ہر قبیلے نے اپنے اپنے بت رکھوائے ہوتے تھے کعبے کے اندر۔ قریش کے قافلے کوئی نہیں لوٹا کرتا تھا۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، قریش سورت پوری نازل ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ماتا ہے دیکھو ہم نے تمہیں امن دیا ہے اس گھر کی برکت سے، یعنی تمہاری عزت پیرزادوں والی ہوتی ہے کہ تم جو ہے گدی نشین ہو اور اس خانقاہ کے مجاور ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو خانقاہ ہے وہ یعنی بیت اللہ شریف۔ تو اللہ تعالیٰ مانتا ہے کیا تم نے یہ غور نہیں کیا کہ ہم نے اس مکے کو حرم کی جگہ تمہارے لیے بنایا ہے؟ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، اور ہر طرف سے جو مختلف پھل ہیں شیء رزق کے طور پر کھینچے چلے آتے ہیں اس علاقے میں۔ یعنی وہ مکہ جو ریگستان ہے اور چٹیل پہاڑ ہے، ایک تو پہاڑ ہوتے ہیں مٹی کے، مکے کے پہاڑ جو ہیں وہ پتھروں کے ہیں، کالے پتھروں کے، اس پہ گھاس بھی نہیں اگتی۔ مدینہ شریف تو بڑا زرخیز ہے، تو مکہ جدھر گھاس بھی نہیں اگتی ہے، تمام علاقوں کے فروٹس وہاں پہ اویلیبل ہے، کیونکہ حج تو پہلے بھی ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے بھی، اور وہ کپڑے اتار کے نعوذ باللہ طواف کیا کرتے تھے خانہ کعبہ کا، اللہ تعالیٰ نے تصحیح فرما دی۔ تو وہ حج ہوا کرتا تھا، اس کی وجہ سے پوری دنیا کے لوگ آیا کرتے تھے، اور دنیا سے وہ مختلف فروٹس وہاں لایا کرتے تھے اور وہاں پہ بیچتے تھے۔ یہ آج نہیں صرف سعودیہ میں یہ فروٹ آ رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پوری دنیا سے فروٹ آیا کرتا تھا، آج تو ماشاءاللہ آتا ہی ہے۔ من لدنا ولکن اکثرهم لا يعلمون، یہ ہماری طرف سے ہوتا ہے، یہ سارا اہتمام رزق ہم نے کیا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، ہم نے کتنے ہی قوموں کو اور شہروں کو تباہ کر دیا جو اپنی معیشت، اپنی خوشحالی کے اوپر اکڑے ہوئے تھے کہ ہمیں کبھی کوئی زوال نہیں آ سکتا۔ کتنی بڑی بڑی معیشتیں تھیں، جرمنی دیکھیں کس لیول پہ تھی، اب آپ رشیا کو دیکھیں، یہ تو ہماری زندگی کا ہی واقعہ ہے۔
کتنی ریاستیں، 12-13 ریاستیں بن گئی، 10 کے قریب مسلمان. تو یہ اپنی معیشت کے اوپر اترایا کرتے تھے. فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا. جب انہوں نے یعنی اپنی معیشت کے اوپر تکبر کیا تو اللہ تعالیٰ مانا پھر کچھ زیادہ عرصہ نہ وہ اپنے مساکن میں گزار سکے. وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، پھر ہم ہی وارث بنے الٹیمیٹلی. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، اور تمہارا رب ایسا نہیں کہ کسی بستی کو ہلاک کر دے. حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، یہاں تک کہ اس کے مرکزی شہر میں کوئی رسول نہ بھیج دے. یہ اللہ کا اصول ہے، جب تک پیغمبر نہ آئے اور دعوت حق واضح نہ کر دی جائے عذاب نہیں اللہ کی طرف سے آتا. اور اسی کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں ہے، آیت نمبر 15 میں. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کبھی بھی عذاب نہیں دینے والے کسی بھی قوم کو جب تک کہ وہاں رسول نہ آئے. اسی کے تحت میرا یہ موقف ہے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین تک کو دعوت پہنچی نہیں تھی. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، اے نبی ہم نے آپ کو پیغمبر بنا کے اس قوم میں مبعوث کیا ہے جن پر آپ سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا آیا نہیں. وَهُمْ غَافِلُونَ، وہ غافل ہیں. جس تک نبی کی دعوت آج کی ڈیٹ میں بھی نہ پہنچی ہو اس کے لیے صرف ایک اللہ کو مان لینا کافی ہے. ایک اللہ کو مان لینا. ہاں جب نبیوں کی دعوت پہنچ جائے اور وہ بھی صحیح طریقے سے واضح ہو جائے. آج ہمارے نبی کی دعوت اگر کافروں تک پہنچ رہی ہے تو ہمارے کردار کے ساتھ کس قسم کی دعوت پہنچ رہی ہے وہ آپ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گا کہ آج کا جو کافر ہے کس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا صحیح ہونا واضح ہوا، کس پر نہیں ہوا. یہ قیامت دن اللہ نے فیصلہ کیا. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ ہم کبھی بھی تمہارا رب کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ اس کے مرکزی شہر میں کوئی رسول نہ بھیج دے. یتلو علیہم آیاتنا، جو وہاں آیات پڑھ کے سناتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ دیکھیں ام القریٰ میں آئے ہیں، مکے میں. پورے عرب کی وہ سینٹرل بستی تھی، کیونکہ وہ سینٹرل بستی کا فائدہ کیا ہوتا ہے، ساری طرف پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی کوئی نئی دعوت لانچ ہوئی ہے. کسی کونے خدرے میں کوئی دعوت لانچ کرے تو وہ نہیں پھیلتی. اور وہ بھی سینٹرل پوائنٹ، پھر سب لوگ وہاں پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں حج کرنے کے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے دنوں میں آپ کو پتہ ہے خیموں میں جا کے دعوت توحید پیش کرتے تھے. اور یہی دعوت توحید ایک دن رنگ لائی جب کچھ مدینے سے آئے ہوئے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لی. اگلی دفعہ کچھ اور لوگوں کو لے کر آئے، پھر مدینہ شریف آپ کو لے گئے. پھر آپ دیکھیں ٹیک اپ پوزیشن پہ آپ کی دعوت آ گئی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی 13 سالہ دور میں 125 لوگ صرف مسلمان ہوئے ہیں. 125 لوگ 13 سالہ دور میں. اور اگلے 13 سالہ دور کے اندر جس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10-11 سال بنتے ہیں، یا آپ کو 3-4 سال اور ایڈ کر لیں، مزید تقریباً 17 سال کے اندر 3 بر اعظموں میں مسلمانوں کی حکومت پہنچ چکی تھی. اب کسی نے سوچا تھا یہ اتنی بڑی ریولوشن ہے، دنیا میں کسی جنگجو بادشاہ نے بھی ایسی ریولوشن نہیں کی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ نے غالب فرمائی ہے. اور میں اس میں آپ کو بڑی حیران کن بات بتاؤں، دنیاوی بادشاہوں کے اندر اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر فرق کیا ہے، اس بات کو سمجھیں گے. بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ریولوشن برپا کی ہے، تو آپ سے پہلے بھی اسکندر اعظم تھا اور کئی بادشاہ تھے، نمرود، جن لوگوں نے دنیا میں حکومتیں کی ہیں. آج کافر ہم پر یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ جنگجو آدمی تھا، دعوت پہنچا دی پوری دنیا کے اندر. عرب کے لوگ جو ہیں طوائف الملوکی کا شکار تھے، آپس میں لڑتے رہتے تھے. تو ظاہر ہے اگر ایک لیڈر ایسا آتا جو ان کو ایک جھنڈے کے تلے جگہ جمع کر دیتا تو عرب بہت بڑی پاور بن سکتے تھے اس زمانے میں، کیونکہ وہ ٹف ماحول کے عادی تھے. رومن اور پرشین امپائر اگرچہ سپر پاورز تھی دنیا کی، لیکن وہ اتنے ٹف ماحول کے عادی نہیں تھے جتنے عرب کے لوگ تھے. لیکن عرب کے لوگ آپس میں لڑتے رہتے تھے. ایک جھنڈے تلے جگہ جمع کرنا ان کو. اور دوسری ان کی کمزوری تھی کہ وہ جاہل تھے. قرآن کی شکل میں ان کے پاس علم آ گیا تو ظاہر ہے انہوں نے رومن اور پرشین امپائر الٹ ہی دینی تھی. اور جس طرح باقی بادشاہ جب کوئی حکومت قائم کرتے ہیں، ان بادشاہوں کے جانے کے بعد پیچھے پھر بندر بانٹ شروع ہو جاتی ہے. ان کے پچھلے جو فالوورز ہیں، اولادیں آپس میں لڑنا شروع کر دیتی ہیں. آہستہ آہستہ وہ امپائرز ٹوٹ جاتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں بھی وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ بھی جب دنیا سے گئے ہیں تو 25-30 سال ہی نظام چلا ہے. پھر حضرت معاویہ اور بعد کا دور آپ دیکھ لیں، جس طریقے سے اس کا تو کوئی اسلام سے تعلق ہی اس اعتبار سے نہیں ہے. وہ باقی دنیاوی بادشاہوں کی طرح ایک دور تھا.
3000 سال تک مسلمانوں کی حکومت تھی، اسلامی حکومت نہیں تھی. اسلامی حکومت تو صلح حسن کے بعد ختم، بلکہ صحیح معنوں میں مولا علی کی شہادت کے اوپر ختم. بعد میں تو صرف ایک سپر پاور کی آپ سمجھے ایکسپینشن تھی. سارے جب آپ دنیا میں سپر پاور بن گئے تو ایکسپینڈ تو کریں گے. ہم بڑے فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں اسپین فتح کیا، فلاں کیا، سب کچھ کیا. وہ فتح تو کرنا تھا انہوں نے، کیوں نہیں تھا کرنا؟ سپر پاور بن چکی تھی. آج امریکہ سپر پاور ہے، دیکھ لیں کہاں کہاں اس کی کالونیاں قائم ہوئی ہوئی ہیں، پہنچتے ہیں. تو آخر ہم فرق کیسے کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر تھے اور اسکندر اعظم پیغمبر نہیں تھا؟ دونوں کے کیسز میں ایسا ہی ہوا ہے. بعد بھی آپ دیکھ لیں چنگیز خان، ہلاکو خان آئے ہیں لیڈرشپ کے تحت، انہوں نے کس طریقے سے مسلمانوں کی حکومت الٹ کے رکھ دی ہے. پھر تیسری چوتھی نسل کے اندر جا کے پھر وہ تتر بتر ہو گئے معاملہ، خود انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دنیاوی بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے پیغمبر تھے. اس کا کیا ہمارے پاس ثبوت ہے؟ اگر ہم اس کو کمپیئر کریں دوسرے بادشاہوں کے ساتھ تو آپ حیران ہوں گے کہ اس میں ایک واضح چیز نظر آپ کو آئے گی، بہت بڑی چیز. اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میرے بعد کیا کیا ہوگا، حتیٰ کہ بندوں کے نام تک بتا دیے. یہ کسی دنیا کے بادشاہ نے نہیں کیا کہ چنگیز خان کہے جی میرا جو پڑپوتا ہوگا اس کا یہ نام ہوگا اور وہ میرا یہ سارا بیڑا غرق کرے گا. یہ چیز ہے پروفیسیز، غیب کی خبریں، نبوت کی خبریں. ان کو کہا گیا علامات النبوہ. اور اسی پہ امام بیہقی نے کتاب لکھی ہے دلائل النبوہ، 3500 احادیث پر مشتمل. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے، اپنی وفات کے بعد، فوراً بعد کیا ہونا تھا وہ بھی بتایا، 25-30 سال کے بعد کیا ہونا تھا وہ بھی بتایا، 500 سال کے بعد کیا ہونا تھا وہ بھی بتا دیا. اب امام بیہقی کے زمانے میں 500 سال پورے نہیں ہوئے تھے، انہوں نے تو صرف حدیثیں نکلی بخاری مسلم کی. ان کا ظہور جو تاتاریوں نے اسلام پہ جو ظلم ڈھایا ہے اس کی پریڈکشن بھی بخاری مسلم میں موجود ہے کہ چپٹے جو چہروں والے لوگ جو ہیں جن کے ناک جنی چپٹے ہوں گے وہ ان کی ڈھال کی مانند، اور وہ بالوں کے جو جس طرح بالوں کے جوتے پہنیں گے وہ، اور وہ جو ہے وہ میری امت کے ساتھ یہ کریں گے. وہ امام بیہقی کے زمانے کے بعد ہوا ہے، اور بخاری مسلم تو خیر بہت پہلے لکھی گئی. یہ پروفیسیز، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، کیا کیا ہوگا ایک ایک چیز بتائی گئی. یہ وہ احادیث ہیں جو علامات النبوہ ہیں. ان کو چھپانا سب سے بڑا جرم ہے. ان کو اگر آپ چھپا دیں گے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک دنیاوی بادشاہ کے درمیان فرق ہی نہیں کر سکتے. بھائی دنیا میں آپ سے پہلے بادشاہ نہیں آئے ہیں جنہوں نے تلوار کے زور کے اوپر پوری دنیا کے اوپر قبضہ کیا؟ تو یہاں پہ بھی تلوار کے زور پہ ہی ہوا ہے نا. یہ تو بالکل جھوٹ بولا جاتا ہے کہ جناب اخلاق سے اسلام پھیلا ہے. ان شریعت تو تلوار سے ہی پھیلا ہے. مکے میں اخلاق میں آپ دیکھ لیں کتنے لوگ ایمان لے کے آئے تھے. تلوار تو سونتی ہے نا آپ نے. بھائی آپ نے پرشین امپائر کو خط لکھا ہے حضرت عمر نے کہ یا تو وہی سورہ توبہ کی آیات، یا تو اسلام قبول کرو، یا جزیہ دو، مغلوب ہو جاؤ، ہمیں ٹیکس دو، یا ہمارے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. ظاہر ہے پھر ان قوموں نے تو اپنے آپ کو بچانا ہی تھا. جنگ قادسیہ مسلمانوں نے تھوپی ہے نا پرشین امپائر کے اوپر. انہوں تو نہیں کہا کہ ساڑھا لڑو، یا رومن امپائر نے. جنگ یرموک تو مسلمانوں نے تھوپی ہے نا رومن امپائر پہ، اور کی اینٹ سے اینٹ بجائی ہے تو وہ بیچارے گھٹنے ٹیک کے. یہی ہونا تھا. اور وہ اللہ تعالیٰ کا طرف سے عذاب استحصال تھا. میں اسے کنڈیم نہیں کر رہا، وہ الگ سے ایک چیز ہے، پورا ایک ٹاپک ہے، میں اور طرف چل پڑوں گا. لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی بادشاہوں میں یہ فرق ہے. اور دوسرا سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ باقی بادشاہوں کی زندگیوں میں انقلاب آئے ہیں. ہمارے نبی کی زندگی میں اس لیول کا انقلاب نہیں آیا. صرف مکے کے بستی اور اس کے ارد گرد عرب کی جو آپ سمجھ لیں ہے سرزمین جزیرہ نما عرب، اس میں انقلاب ہے. لیکن آپ وفات سے پہلے کہہ کے جا رہے ہیں کہ قریب رومن امپائر بھی گر جائے گی، پرشین امپائر بھی گر جائے گی. اپنی زندگی میں نہیں، میرے بات ایپیکس تو سیدنا عمر کے دور میں جا کے آیا. لیکن وہ جو آپ جو گاڑی چلا کے چلے گئے تھے نا اس کو جس ڈگر کے اوپر، اگر آپ کی زندگی میں انقلاب آتا لوگ کہہ دیتے کہ یار بڑے جنگجوؤں کی زندگی میں انقلاب آئے ہیں. آپ کی زندگی کے بعد انقلاب آنا بھی آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے. اور اس صورتحال میں کہ جب آپ وفات سے پہلے کہہ رہے ہیں
ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے کہ جو بھی میرے پاس زندہ رہا بہت اختلاف دیکھے گا، اس وقت میری اور میرے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ کی سنت کو لازم پکڑ لینا۔ حضور کی وفات کے فوراً بعد ہزاروں لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے آپ کو فتح مکہ پہ دیکھ کے کلمہ پڑھا ہوا تھا۔ کئی محاذوں کے اوپر جنگ کھولنی پڑ گئی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو۔ اس وقت تو نظر ہی نہیں آتا تھا کہ یہ پیغمبر ان کو بشارت دے گا کہ رومن اور پرشین امپائر گرے گی، جبکہ وہ نبی کی بنائی ہوئی جو اپنی حکومت تھی اس کے اندر اکثر لوگ مرتد ہو گئے اور قبائل جو ہے وہ کھڑے ہو گئے۔ پھر جھوٹے پیغمبر مسیلمہ کذاب نے 70,000 کے قریب اپنے ساتھ لوگ لگا لیے۔ صحابہ تو بڑے تھوڑے رہ گئے تھے پیچھے، زیادہ تعداد تو ان لوگوں کی تھی جو مخالفین تھے، اور یہاں صحابہ کے دل پہ ابھی غم تازہ ہے حضور کی وفات کا۔ حضور جیسی لیڈرشپ بھی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہرحال غیر نبی کی لیڈرشپ کسی خاص حد تک ہی کامیاب ہو سکتی ہے، پرفیکٹ تو نہیں ہو سکتی 100%، وہ تو صرف نبی ہو سکتا، لیکن پھر بھی اللہ کی خاص تائید حاصل تھی۔ حضرت ابوبکر کا کانفیڈنس لیول تھا، وہ کہتے ہیں نہیں، نبی نے وعدہ کیا ہوگا۔ تمام محاذوں کے اوپر جنگ کھول لی، مسیلمہ کذاب کے لیے بھی فوج روانہ کر دی، رومن امپائر کی طرف بھی، پرشین امپائر کی طرف بھی، منکرین زکات کی طرف بھی، اور خود چاندے کا صاحب مدینے میں حضرت عمر جیسے بندے کے بھی پاؤں لڑکھا گئے کہ امیر المومنین یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو ہمیں خالی پا کے تو مدینے کے اوپر ہی حملہ کر دیں گے۔ حضرت بکر کو نے پھر حضرت عمر کو سینے میں گھونسا مارا اور کہا کہ عمر جب تک تو کافر تھا بڑا بہادر تھا اور اسلام لا کے بزدل ہو گیا، اللہ کے نبی کا وعدہ ہے یہ سب کچھ ہوگا۔ پھر حضرت عمر کہتے ہیں میرا سینہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا کہ واقعی ابو بکر کا موقف ٹھیک ہے، اور پھر دیکھیں جناب کیا ہوا ہے۔ آدھی پرشین امپائر تو حضرت ابو بکر کے دور میں ٹوٹ چکی تھی، عرب کے جتنے فتنے تھے ان کا خاتمہ ہی حضرت ابو بکر نے کیا۔ حضرت عمر کو تو ان فتنوں سے گزرنا ہی نہیں پڑا، ان کو تو آپ سمجھیں کہ پکی پکائی کھیر ملی ہے پلیٹ میں، وہ تو ہو ہی جانا تھا۔ جیسے اوپننگ پارٹنرشپ اگر 150 کی بن جائے اور آپ 250 سکور چیز کر رہے ہو، پیچھے آپ کی 8-9 وکٹیں پڑی ہوئی ہوں، تو پھر تو سکور چیز ہو ہی جاتا ہے۔ اصل تو مقصد جو ہے وہ اوپننگ ہے، اور پاکستان کے اوپنر آؤٹ ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے پھر 150 کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ اوپننگ جو ایشو تھا وہ سیدنا ابوبکر صدیق نے وہ پورا ایک ٹریک دے دیا تھا، یعنی عرب کے فتنے ختم کر دیے، عرب کے لوگوں کو یہ یقین آ گیا، خود آ کے حضرت ابوبکر کو کہہ رہے تھے کہ بھئی ہمیں یقین ہے کہ بھئی آپ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، یعنی اتنے محاذوں میں جنگ کھول کے بھی اللہ تعالیٰ کی تائید آپ کو حاصل ہے۔ پھر وہ عرب کے قبائل جو مرتد ہوئے تھے اسلام میں واپس آئے، انہوں نے جا کے رومن اور پرشین امپائر کو الٹا ہے انہیں لوگوں نے۔ تو یہ ایک نبی میں اور دنیاوی جنگجو بادشاہ میں فرق ہے۔ باقی یہ بات جو ہم کہتے ہیں نا اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا، اس کا آدھا پورشن درست ہے کہ اسلام جہاں کہیں بھی گیا اور علاقوں کے اوپر جب قبضہ ہو گیا، وہاں پر امن کا نظام آ گیا، اور جو کافر رہنا چاہتے تھے ان کو کہا گیا آپ کافر رہو، ٹیکس دیتے رہو جزیے کے طور پر۔ وہاں پر پھر ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر لوگوں نے اسلام قبول کیا، لیکن اس سٹیج تک پہنچنے کے لیے تلوار ہی استعمال ہوئی ہے، ورنہ رومن اور پرشین امپائر نے وہاں بیٹھے ہوئے تو کلمہ نہیں پڑھ لینا تھا نا، جب تک ان کے سر کے اوپر یہ تلوار نہ پہنچتی۔ جنگ قادسیہ اور جنگ یرموک کی، یہ چونکہ ہم انگریزوں کے غلام رہے اور پھر ہم ڈیفینسو موڈ میں چلے گئے غلامی کے دور کی وجہ سے، اور یہ اس وقت جب یہ کتابیں لکھی گئی سیرت النبی کے اوپر، اور شبلی نعمانی اور ایسے لوگوں نے کہا نہیں اسلام نے تو ساری دفاع میں جنگیں لڑی ہیں، کوئی ڈیفینسو ہی جنگیں لڑی ہیں، offensive کوئی نہیں لڑی ہیں، اس سے بڑا کوئی تاریخ کا جھوٹ نہیں ہے۔ کس کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ جہاد جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب استیصال تھا مشرکین عرب کے اوپر۔ اگلی امتوں پر عذاب آتا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتھروں کی بارش کے ذریعے، چنگھاڑ کے ذریعے، پانی میں ڈبو کے، طوفانوں کے ذریعے۔ اس امت کے کیس میں سورہ توبہ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ میں اے مومنین، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہاری تلواروں کے ذریعے ان کے اوپر عذاب نازل فرمائے۔ تو یہ عذاب استیصال تھا۔ ہمارے نبی کا بھی جب انکار کیا رومن اور پرشین امپائر نے، ان کو خطوط لکھے گئے تھے، تو ان کے اوپر عذاب کا کوڑا آیا۔ تو یہ بالکل اس کی حکمت سمجھے، جہاد کی حکمت بالکل الگ ہے۔ یہ آج کا جو مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے، اس کا کوئی جہاد کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یہ فساد ہے، یہ فساد فی الارض ہے۔ مسئلہ نمبر 85 ہے میرا، قرآن اور قتال۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو خصوصیات، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے جب تک ہم مرکزی بستی میں کوئی رسول نہ بھیجیں یتلو علیہم آیاتنا، جو ہماری آیات ان پر تلاوت کرتا ہے، وما کننا مہلک القری، اور ہم ہلاک نہیں کرتے بستیوں کو، الا واہلھا ظالمون، مگر یہ کہ وہ
جب ظلم کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ وقت کے پیغمبر کی بات نہیں سنیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا. وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، حیات الدنیا، اور جو کچھ تمہیں دنیا میں دیا گیا یہ تو دنیا کے برتنے کا سامان ہے، وزینتها، اور دنیا کی زینت ہے. وما عند اللہ خیر وابقی، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ دنیا میں کسی کے پاس مال ہے اس کا یہ مطلب نہیں وہ کامیاب ہو گیا ہے، یہ تو دنیا کے برتنے کا سامان ہے. یہ کامیابی ناکامی کو طے نہیں کرتا. اصل یہ کہ اصل میں جیتا وہ جو آخرت میں جیتا، اور اصل میں کامیاب وہ ہوا جو آخرت میں کامیاب ہوا. دنیا میں تو ایک لاوارث لاش کو بھی اتنا ہی کفن ملنا ہے جو ایک دنیا کے کسی حکمران کو ملنا ہے، اور قبر میں اتنی جگہ اس کو ملنی ہے. لیکن قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ کس کی قبر جو ہے وہ مسلم شریف کی حدیث کے تحت 70 ہاتھ دائیں بائیں آگے پیچھے کھلی ہوئی ہے اور جنت کا باغ بنی ہوئی ہے، اور کس کی جو قبر ہے وہ اس طرح پچکا دی گئی ہے کہ جیسے ہڈیاں، آپ سے سامنے یوں اشارہ فرمایا کہ پسلیوں میں پسلیاں مل جائیں، بولے اعوذ باللہ تعالی. تو یہ دنیا کا ساز و سامان ہے. قد افلح من تزکا، بے شک وہ کامیاب ہوا جس نے تزکیہ نفس کیا. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اور اللہ کا نام لے کر، اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی. بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تمہارا اصل مرض ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ آخرت اس دنیا سے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، دنیا تو ختم ہونے والی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یہی ایک کانٹے کی بات تھی جو اگلے صحیفوں میں بھی تھی، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے صحائف ہوں چاہے موسیٰ علیہ السلام کے. یہ ایک ہی یونیورسل ٹروتھ ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے. افمن وعدناہ وعدا حسنا، بھلا سوچو تو صحیح کہ جس کے ساتھ اللہ نے اچھا وعدہ کیا ہے، فہو لاقیہ، اور وہ عنقریب اس وعدے تک پہنچ بھی جائے گا، یعنی مر کے اس کو جنت مل جائے گی. اللہ نے جنت کا وعدہ کیا اپنے تابع فرمان لوگوں کے لیے. کمم متعنا متاع الحیات الدنیا، کیا وہ اس کی مانند ہو سکتا ہے جس کو دنیا میں بہت کچھ اللہ تعالیٰ دے دے؟ کیا زبردست بات. بھلا بتاؤ جسے آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت کچھ ملے وہ اس کی مانند ہو سکتا ہے جو دنیا میں جس کو ملا ہوگا؟ نہیں. ثم هو یوم القیامت من المحضرین، اور قیامت والے دن وہ پھر اللہ کے حضور مجرموں کی حالت میں، یعنی ایک دنیا کی زندگی میں اس نے ٹھاٹ کی زندگی گزاری اور آخرت میں مجرم بن کے حاضر ہو گیا. اور اس کے برعکس ایک بندہ دنیا میں اس نے مفلسی کی زندگی گزاری اور اربوں سال کی زندگی آخرت کی کما لی، یہ دونوں برابر ہوں گے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ سمندر میں اگر کوئی انگلی ڈبوئے اس کے ساتھ جو پانی لگتا ہے وہ دنیا کی زندگی، اور سمندر آخرت کی زندگی ہے. ان امیجنیبل، انفینٹ ورسز زیرو.